الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات. اگر زحمت نہ سمجھیں تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پچھلے حضرات کے لیے بھی آسانی ہو جائے. مل کے اپنی حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی دنیا میں کوئی انسان ہمارے بچوں سے بھی سوال کرے کہ تمہارے امام کی امامت کی دلیل کیا ہے، تو فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھ کے جواب دیں. کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. تو کیا تو نے اپنے امام کی تلاش کی ہے؟ میں نے تو ایک نہیں 12 کو مان لیا. لہٰذا اس آیت کو ذہنوں میں بٹھا لیں. اور یہی سوال اللہ کے رسول سے ہوا تھا جب یہ آیت اتری، جب آپ نے تلاوت کی صحابہ کے مجمع میں. تو صحابہ کے مجمع میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الست امام المسلمین، کہا انا رسول اللہ علی الناس اجمعین، میں تمام لوگوں پہ اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. اس آیت کی تفسیر ہمیں ان سے پوچھنی ہے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. امام باقر علیہ السلام ان کی ذات پر فرماتے ہیں یہ وہ امام ہیں کہ جن کو سلام جابر کے ذریعے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں. اگر ہم جیسے ہوتے تو کیسے رسول کو پتہ تھا کہ جابر ان قریب تو میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرے گا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا. وَيَبْكُرُ الْعِلْمَ كَمَا يَبْكُرُ الثَّوْرَ الْعَرْض، وہ علم کو ایسے شرح اور شگافتہ کر دے گا جیسے بیل زمین کا سینہ چیر دیتا ہے. اگر رسول کو علم نہیں تھا کہ میرا کوئی بیٹا آنے والا ہے اور اس کا نام صفاتی نام باقر ہوگا، باقر کا معنی شرح کرنے والا، اس لیے امام کا لقب پڑ گیا باقر علم الاولین والآخرین، کہ یہ وہ امام ہیں جو اولین کے علم کی شرح بھی کرتے ہیں، آخرین کے علم کی شرح بھی کرتے ہیں. لہذا اس امام کو رسول خدا نے سلام بھیجا، نام بھی بتایا میرے نام پہ ہوگا، نام محمد باقر، باقر لقب ہے، نام محمد ہے. رسول کو یہ بھی پتہ تھا کہ جابر زندہ رہے گا، میرے بیٹے کو سلام دے گا. رسول کے علم میں تھا. یہ لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسا. اگر رسول ہم جیسا ہوتا تو یہ غیب کی خبر نہ دیتا. اور اس پہ تائید خود قرآن کر رہا ہے، سورہ جن میں ہے لا یعلم الغیب الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ذاتی علم غیب اللہ کا ہے، جیسے قرآن کہہ رہے ہیں. ولیکن خود خدا کہتا ہے وَمَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ،
اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو عطا نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ خود خدا کا فیصلہ ہے کہ جس سے جتنا راضی اتنا اسے علم غیب عطا کرتا ہے۔ ایک درود پڑھے بار محمد وعلیہ۔ تو اسی آیت کی تفسیر میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اللہ کے رسول نے تلاوت کی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا امام نہیں ہیں سارے لوگوں کے؟ کہا میں سارے لوگوں پہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور جو بات رسول اللہ نے کی وہ قرآن میں دوسری مقام پہ آیت میں بھی موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ، اے حبیب ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی ان کو رسول مانے یا نہ مانے، وہ رسول تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ اور جب تک رسالت قائم ہے، یہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں، شاید کسی نے نہیں دی، میں نے نہیں سنی آج تک ختم نبوت پہ، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ خاتم النبیین والی جو آیت پیش کرتے ہیں اس میں قادیانی تعویل کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے اعلی و ارفع، ہم آخری نبی کو آخری نہیں مانتے لیکن اعلی و ارفع مانتے ہیں، اس میں وہ ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ جو آیت میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، لہذا خدا کہہ رہے سب لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ جب تک قیامت تک لوگ رہیں گے رسالت جاری رہے گی۔ درود پڑھے بار محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک اور دلیل جو سنی شیعہ کتاب میں موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو ختم نبوت پہ نہ سنی انکار کرتا ہے نہ شیعہ، ختم نبوت پہ بھی دلیل ہے، علی کی ولایت و امامت پہ بھی دلیل ہے۔ دلیل ایک ہے، نتیجے دو ہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سفر تو میں علی پور سے 4 گھنٹے کا ڈیلی کر کے آتا ہوں، تھکے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد صلی اللہ محمد، ادھر والے بھی مل کے درود پڑھے بار محمد۔ جب غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو علی کو مدینے میں چھوڑ کے گئے۔ جناب موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے، امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑا، اپنے ہارون بھائی کو خلیفہ بنا کے گئے۔ رسول جنگ پہ جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ تھوڑی دیر کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو خلیفے کے بغیر نہیں چھوڑ رہے، جب ہمیشہ کے لیے دنیا سے جائیں کیا بغیر خلیفہ کے جائیں گے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اور بلکہ شاید پچھلے سال پیر نصیر الدین آف گولڑا شریف جو اہل سنت میں بھی اور ہمارے ہاں بھی محترم آخری عمر میں شیعہ ہو گئے، انہوں نے کہا میں مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں آؤ میرے اوپر غدیر اور علی کی ولایت پہ مناظرہ کر لے۔ یوٹیوب کلم موجود ہے ان کا۔ تو مجھے شعر یاد آ گیا، بڑی قیمتی بات، کوئی شیعہ نہیں پہنچا، یہ ثواب ان کے ثواب کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ شب ہجرت ایک رات اپنے بستر پہ علی کو سلایا تھا، ایک رات شب ہجرت۔ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا نتیجہ دیا کہ رسول کو امت کا اتنا خیال ہے، رسول کو امت کا اتنا خیال ہے کہ ایک رات کے لیے بھی امت کو بغیر خلیفے کے نہیں چھوڑتے، اس لیے اسی نقطہ نگاہ سے یہ شعر کہہ دیا، سلا کر اپنے بستر پر کر دیا فیصلہ، عقل کا اندھا ابھی تک ترتیب کے چکر میں ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ میں ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلام کرتا ہوں جو علی کی نصرت میں زبانیں بولتی، جو ہاتھ اٹھتے ہیں۔
اتنی دقیق بات کسی اور نے نہیں کی، شیعہ نے بھی نہیں کی، کہا ایک رات میں شب ہجرت ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ علی میرا جانشین ہے، اور جانشین وہی ہوتا ہے کہ جو تلواروں کے بستر پر سو کر دکھا دے کہ رسول کے حکم کی اطاعت ایسے ہونی ہے، سامنے تلواریں بھی ہوں پھر بھی جان قربان کرنی ہے، فرار نہیں کرنا، قرار کرنا ہے۔ حیدری سلامت رہیں۔ اور کسی ایک مقام پہ اللہ کے رسول نے علی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، لوگ سمجھتے فقط غدیر پہ بنایا۔ میرا ایک مناظرہ آج سے 8-10 سال پہلے ہوا تھا، اس میں پہلی دلیل جو میں نے دی تھی علی کی خلافت و ولایت و امامت پہ، وہ دلیل یہ تھی کہ جب یہ آیت اتری، یاد کر لیجئے گا بچوں کو جیسے یہ آیت یاد ہونی چاہیے، یوم ندعو کل اناس بِمَا، یہ آیت بھی دوسری آیت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب قریبیوں کو بلائیے، ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیے۔ سارے قریبیوں کو بلایا گیا، کوئی ابو جہل، کوئی ابو لہب، بڑے بڑے ابو آ گئے تھے، اور یہ ایسے ایسے ابو تھے کہ ایک ایک بندہ پورا اونٹ کھا جاتا تھا، لیکن جناب ابو طالب کے کھانے میں کوئی اتنی برکت تھی کہ علی نے بکری کی ایک ران بنائی تھی، وہ 40 قریش مکہ جو ایک ایک بندہ اونٹ کھاتا تھا، وہ ران جب کھا رہے تھے سب سیر بھی ہو گئے، ران ویسی کی ویسے پڑی تھی۔ سلامت رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، سلامت رہے جناب ابو طالب کی شان کا جملہ۔ مولا ابو طالب بھی ہمارے مولا کے، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے مولا کے وہ سردار و آقا ہیں کہ علی بھی ان کو سلام کرتے ہیں، یعنی احترام کے قابل ہیں۔ پوری دنیا علی کا احترام کرتی ہے، علی ابو طالب کا احترام کرتے ہیں۔ ابو طالب کی شان کا جملہ اس منبر پہ ابھی مولا نے القاء کیا ہے، جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ لوگ ابو طالب کو کیا کیا لقب دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ دنیا سے ایمان کی حالت میں نہیں گئے۔ میں قرآن کی دلیل پیش کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، نجس کا کھانا کھایا نہیں جا سکتا۔ مشرک اگر ہاتھ لگا لے کھانے کو وہ کھانا نجس ہو جاتا ہے۔ جس نبی کی شریعت میں عام مشرک کا لگے ہوئے ہاتھ سے کھانا کھانا جائز نہیں ہے، اس ابو طالب کا کھانا اور ایمان کتنا بلند تھا اور کھانا کتنا پاکیزہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو 23 سال ابو طالب کے گھر کا کھانا کھلایا۔ سلامت رہے حیدری، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت بھی یاد کر لیں بچے، جب بھی امامت کا موضوع ہو ان آیتوں کو پیش کیا کریں، کیونکہ ابھی بھی 1.5 ارب مسلمانوں میں صرف 25 کروڑ 12 اماموں کو امام مانتے ہیں۔ 1.25 ارب ابھی بھی انہوں نے 12 ائمہ کی قدر نہیں کی۔ خدا قرآن میں کہتے ہیں نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ لوگوں نے تو اللہ کی قدر نہیں کی، اہل بیت کی قدر نہیں کی، اتنے عظیم امام اللہ نے عطا کیے۔ دوسری ہے، اس لیے اس موضوع کی ضرورت ہے، میں نے زندگی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہمیشہ اس امامت کے موضوع پہ پڑھوں گا، جب تک دنیا میں ایک بھی منکر امامت ہے میں یہ موضوع پڑھتا رہوں گا۔ یہ وظیفہ شرعی ہے، آپ کا وظیفہ شرعی بھی ہے، پہنچائیں۔ یہ سنی بھائیوں کا بھی حق ہے، ہر انسان کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، لوگوں کو حق بتاتے رہو، اور علی تو خود عین حق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مال حق،
والحق ما علی اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ دنیا میں اور علی میں فرق یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، میں کہتا ہوں رسول کی اسی ایک حدیث کو ہی سمجھ لو، فرق نظر آ جائے گا۔ لوگ پہلے حق تلاش کرتے ہیں، پھر حق کی پیروی کرتے ہیں۔ علی وہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا پروردگار جدھر جدھر علی جائیں ادھر ادھر حق کو پھیرتے چلے جانا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے ساتھ پڑھتے بھی جائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے خدا کے عذاب سے ڈراؤ۔ سنی مفسرین و مورخین کا بھی ضامن ہوں، تاریخ طبری جیسے معروف مورخ نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے قریش مکہ کو بلایا اور کہا ان اللہ امرنی ان ادعوک الیہ ان ادعوکم الیہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سب کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ جب یہ پیغام دے دیا، اس سے پہلے بعض علماء نے جملہ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، میں تمہارے لیے دنیا کی خیر بھی لے کے آیا ہوں، آخرت کی خیر بھی لے کے آیا ہوں، اس سے بہتر کوئی کسی قوم کے لیے نہیں لاتا جو میں لے کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا من یعاذرنی علی ھذا الامر، جو بھی امر رسالت میں تبلیغ میں میرا مددگار ہوگا، فَعَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَسِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، جو بھی مددگار ہوگا۔ رسول السلام نے کھلا پیکج دیا تھا، اے میرے رشتہ داروں آپ سب کو کھلا پیکج دے رہا ہوں۔ کوئی ابو لہب بیٹھا تھا، کوئی ابو جہل بیٹھا تھا، بڑے بڑے بیٹھے تھے، اتنا بڑا پیکج، اتنا بڑا تمغہ کہ جو بھی امر رسالت میں میرا مددگار ہوگا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ سلامت سلامت رہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سب خاموش ہوئے، بلکہ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے محفل سے نکل گئے۔ رسول نے پہلے کھانا کھلایا تھا ابو طالب کے گھر میں بٹھا کے، اور یہ بڑے بڑے اہل سنت علماء نے بھی بات کی ہے کہ کیا وجہ ہے ابو طالب کے گھر میں توحید کا پہلا جلسہ ہوا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر کعبہ کے اندر، کعبہ کے پاس توحید کا جلسہ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ خود اہل سنت علماء مانتے ہیں، اس لیے کعبہ کے پاس توحید کا پہلا جلسہ نہیں ہوا، چونکہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جو نعرے میں شریک نہیں ہے ان کے لیے اگلا جملہ یہ ابھی القاء کیا مولا نے اس ممبر کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے۔ وہ جملہ یہ نہ میں نے آج تک کہیں پڑھا ہے نہ سنا ہے، عرض کرنے جا رہا ہوں دلیل کے ساتھ، دلیل بھی ابھی دوں گا، فرمان رسالت سے دوں گا۔ یہ پہلا جلسہ فقط توحید کا جلسہ نہیں تھا، یہ لا الہ الا اللہ کا جلسہ بھی تھا، محمد الرسول اللہ کا جلسہ بھی تھا، علی ولی اللہ کا جلسہ بھی تھا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، کیونکہ اسی جلسے اللہ سلامت سلامت مردہ محمد وآلہ، کیونکہ اسی جلسے میں جس طرح اللہ کے رسول نے توحید کی طرف بلایا،
اسی طرح اپنی رسالت کی طرف بلایا، اسی طرح علی کی خلافت و ولایت کی طرف بلایا۔ جب کوئی نہیں نہ کھڑا ہوا، ابو طالب کا مذاق اڑاتے ہوئے نکلے، کہا اے ابو طالب تو ہی اپنے بیٹے کی اطاعت کر۔ چونکہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا نا کوئی جواب نہیں دے رہا، اس وقت علی اٹھے، کہا انا اعاذرک وانا اناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا بوجھ رسالت اٹھانے میں مددگار ہوں گا۔ جب علی نے یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت اخی و وصی و وزیری و خلیفتی فاسمعوا لہ واطیعوا لہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ سمجھتے ہیں غدیر پہ علی مولا و آقا و خلیفہ و امام و وصی بنے، نہیں، میں ذمہ داری سے عرض کروں، پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول نے، حالانکہ سامنے کافر بیٹھے تھے، اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں سامنے منکر بھی ہوں پھر بھی علی کی ولایت پہنچانا واجب ہے۔ سلامت رہیں۔ کہا یہ میرا بھائی ہے، دینی بھائی، اور لوگ مقابلہ کرتے ہیں، صحابی ہونا بھی بڑا شرف ہے، لیکن علی کے علاوہ رسول کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ جملے، یہ حدیث موجود ہے، جب مدینے میں مواخات قائم کی گئی، بھائی بھائی بنائے گئے، جو جس جیسا تھا اس کو اس جیسے کا بھائی بنایا، ابو بکر کو عمر کا بھائی بنایا، عبد الرحمن بن عوف کو عثمان کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، علی کو اپنا بھائی بنایا۔ سلامت رہیں۔ جو جس معیار کا تھا، جس مرتبہ ایمان کا تھا، جس منزلت کا تھا، کچھ لوگ شک میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں علی رسول جتنا مقام کیسے رکھتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، انفسنا وانفسکم، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں۔ گویا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو جو کمالات رسول اللہ میں تھے وہ کمالات علی میں تھے، سوائے نبوت کے۔ اگر رسول نور تھے تو علی بھی نور تھے، رسول عالم تھے تو علی بھی عالم تھے، رسول معصوم تھے تو علی بھی معصوم تھے، رسول بہادر تھے تو علی حیدر کرار تھے۔ سلامت سلامت رہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لہذا عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی خلافت و وصایت و وزارت کا اعلان ہو گیا، اور فرمایا تھا فاسمعوا لہ واطیعوا لہ، کہ علی کی باتیں سننا بھی تم پہ واجب ہے، علی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو اطاعت اسی کی واجب ہوتی ہے جو بالفعل خلیفہ اور امام ہو۔ درود پڑھیں بار محمد و آلہ۔ اگر ایسے ہی درود پڑھیں گے تو میں ابھی ختم کر دوں گا۔ صلی اللہ محمد۔ محترم عارف کاظمی صاحب تو مجھے کہہ رہے تھے ابھی مجلس سے پہلے کہ کچھ مومنین کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں، ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں، جو واقعاً سننا چاہتے ہیں وہ ویسا درود پڑھیں بار محمد محمد۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ چاند لوگوں نے ماشاءاللہ کی ہے، شاید ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہمارے وزیر بوجھ اٹھاتے نہیں عوام کا، اپنا بوجھ بھی عوام پہ ڈالتے، شاید باقی لوگ اس وجہ سے خاموش ہیں۔ لیکن لغوی معنی آپ عربی ڈکشنری کوئی بھی اٹھا لیں، اس میں جا کے انگلش اردو کوئی ٹرانسلیشن کریں، وزیر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ بوجھ اٹھانے والا۔ علی ایسا وزیر تھا، خود نہیں کھاتا تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا۔
علی ایسا وزیر تھا رسول کا کہ خود اچھا لباس نہیں پہنتا تھا، کمبر کو پہناتا تھا۔ یہ ہے وزیر۔ اور یہاں تو جتنا بڑا وزیر اتنی بڑی کرپشن، کبھی 15 کھرب کی کرپشن چند سالوں میں، چند مہینوں میں، جتنا بڑا عہدہ اتنے زیادہ ہاتھ لمبے مارتے ہیں۔ یہ وزیر نہیں ہے، یہ سب بندہ تو عوام کے اوپر بوجھ ہے۔ اور علی کے زمانہ حکومت میں انگریزوں نے پوری تحقیق کے بعد کتاب لکھی کہ علی جیسی عادلانہ حکومت کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ انگریزوں نے ریزن لکھی، وجہ بتائی، کیا وجہ ہے؟ کہا علی کے زمانے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ آج بھی دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود اکانومیکلی، یعنی اکانومی کے اعتبار سے بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگ بھوکے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے مسائل نہیں حل ہو رہے۔ لیکن علی کے اس مختصر دور میں مولا ایک دن گشت فرما رہے تھے کوفے کی گلیوں میں، ایک شخص کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ مولا نے پوچھا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میری حکومت میں کوئی بھیک مانگے؟ اس کا مطلب یہ ہے علی کی حکومت میں یہ میسج جا رہا تھا کہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ ملک کی عوام کو بھکاری بھی نہیں بناتا، خود بھی بھکاری نہیں بنتا۔ پوری توجہ۔ اب بات آ گئی ہے، ہمارے ملک کے لوگ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، بڑا نام بلند بھی، عزت بھی ہے، وہ بیچارے بڑوں حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ بھیک مانگتے ہیں تو ہمیں کیا آ رہا ہے؟ او بھائی بھیک مانگنے کی عادت چھڑواؤ، اس میں ذلت ہے۔ سعودیہ میں، عراق میں، جہاں چلے جائیں کئی لوگ بیچارے قید پڑے بھیک مانگتے ہوئے۔ اللہ کل حال تو مولا نے کہا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ میری حکومت میں کوئی بھیک مانگے؟ کہا مولا یہ عیسائی ہے، اس لیے بھیک مانگتا ہے تو مانگتا رہے۔ یہ ہے علی کی عدالت۔ یہ نہیں دیکھا کہ میرا شیعہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے، دیکھا کہ انسان ہے۔ کہا جب جوان تھا اس سے خدمت لیتے رہے ہو، اب جب بوڑھا ہو گیا کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اسے بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہو، جاؤ بیت المال سے اس کا شہریہ مقرر کیا جائے۔ یہ ہے علی کی عدالت، یہ ہے علی کا انصاف، یہ ہے علی کی حکومت، یہ ہے علی کے دور کی اکانومی۔ ایک بندہ بھی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ بلکہ مولا کے نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، یہ مجھے پسند نہیں، مولا کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور حجاز اور یمامہ میں کوئی بندہ بھوکا رات کو سو جائے، علی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں، بات آ گئی ہے تو معصوم فرماتے ہیں لا یؤمن باللہ والیوم الآخر من بات شبعانا وجارہ جائع۔ اس بندے کا اللہ پہ اور قیامت پہ ایمان نہیں ہے کہ خود تو سیر ہو کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ معصومین کی تربیت ہے۔ ہمارے سارے معصومین نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بوریاں، جب وہ دنیا سے جاتے تھے جو پشت پہ نشان ہوتے تھے معصوم کے، وہ بوریاں سامان اٹھا اٹھا کے یتیموں بیواؤں کے گھروں میں نقاب پہن کے جا کے پہنچاتے تھے۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے۔ جب امام دنیا سے جاتے تھے پھر ان لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارا راشن پانی بند ہو گیا، یہ وہی ہستی ہیں جو ہمارے گھر میں کھانا پہنچاتی تھی، اور پھر وہ مومن ہو جاتے تھے، اس امام کی امامت کے قائل ہو جاتے تھے۔ اہل بیت نے جو اسلام پہنچایا وہ سیرت کے ذریعے پہنچایا ہے، جو اہل بیت کے دشمنوں نے پہنچایا وہ تلوار کے زور پہ پہنچایا ہے۔ دنیا غرب الزام لگاتے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اور جو ثقیفے والا اسلام ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلا، جو غدیر والا اسلام ہے وہ کردار کے زور پہ پھیلا۔ مل کے ایک درود پڑھے بار محمد والے سلام، گھبرا کے نہیں، مل کے درود پڑھے بار۔ سلامت رہیں۔
تو بات عرض کر تھا وزیر، علی وزیر ہیں، نبی کے وزیر ہیں۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، جو مدد کرے، ہر مقام پہ بوجھ اٹھائے، ہر مقام پہ مدد کرے۔ جب سورہ برات توبہ، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، کون سی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ توبہ۔ دو چار بندے بولے ابھی میں نے بتایا تو تھا، کون سی سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ توبہ۔ کیوں نہیں ہے؟ پہلی آیت کہہ رہی ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ ان سے بیزار ہے، برات کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی جن لوگوں سے آپ نے پہلے عہد کیا تھا جو مشرک ہیں، مشرکوں سے برات کا اظہار اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے تبرہ قرآن کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، اور جہاں تبرہ ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں آتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، تو جہاں بیزاری ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ صورت میں کہہ رہا تھا وزیر، علی وزیر نبی ہیں، امر رسالت میں، رسالت پہنچانے میں، رسالت بچانے میں، دین کی حفاظت میں علی بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ جب سورت برات، اتنی لمبی سورت جب آئی تو اللہ نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو بھیجا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ گھبرا گئے، رسول کے نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اور یہ خود سنی بھائی مسلمان بھی مانتے ہیں، مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا، رسول نے نہیں بنایا۔ اب جب بھیجا امت کو سمجھانے کے لیے، بتانا ہے وزیر کون ہے، بوجھ کون اٹھانے والا ہے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یا علی۔ یہی واقعہ سنی مفسرین نے بھی لکھا ہے، شیعہ نے بھی لکھا۔ پوری توجہ، ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ جب حضرت ابوبکر یہ صورت لے جا رہے تھے، کچھ فاصلہ طے کیا تھا، بڑی خوشی خوشی، چلو کوئی تو اجر، کوئی تو کام رسالت میرے ذمہ بھی آیا، میرا بھی کوئی مقام بن جائے گا۔ جب راستے میں گئے تو اتنے میں وحی آ گئی، پروردگار نے فرمایا اے میرے حبیب، یا خود جا یا وہ جائے جو تجھ جیسا ہے۔ جن لوگوں نے ڈھیلا نعرہ لگایا ان کے لیے اگلا جملہ ہے، ایمان کی تازگی کے لیے یہ جملے کہتا ہوں، آپ کی داد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا ایمان فرشتوں سے لکھوانا ہے کہ علی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے تھے، تاکہ روز قیامت شفاعت علی لے سکو۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ جب یہ وحی آئی، اب مسلمانوں سے میرا سوال بھی ہے، تمام مولویوں کو چیلنج بھی ہے، کیا رسول نے اپنی مرضی سے بھیجا تھا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی مرضی سے بھیجا تھا، پھر بھیج کے واپس بھی اللہ کی مرضی سے بلایا تھا، پھر علی کو بھیجا تھا، دنیا کو، امت کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا اللہ اور اس کا رسول کہ جو ایک سورت کا وارث نہیں بن سکتا وہ پورے قرآن کا وارث کیسے بن سکتا؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ جو ایک سورت نہیں پہنچا سکتا وہ پورے قرآن کو کیسے پہنچا سکتا؟ ایک یہ راز تھا۔ دوسرا راز جو ابھی بھی پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، دوسرا راز کہ علی کو بھیجا، حضرت ابوبکر کو واپس بلایا، چونکہ پہلی آیت ہی مشرکین سے تبرے کی آیت ہے۔ جو جاگ رہے ہیں، جو تھک نہیں گئے، اگر آپ تھک گئے تو میں مصائب شروع کر دوں گا۔ یہ کاظمی صاحب کے کہنے پہ آج، حالانکہ میں بہت تھکا ہوں، سفر بھی کیا، ابھی شیعہ میانی میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، ادھر علی پور میں بھی سفر بہت زیادہ، کئی راتیں میں صحیح سو بھی نہیں سکا۔ عراق کے جو حالات تھے،
جو بار بار ایئرپورٹ بند ہو رہے تھے، لمبے سفر کر کے بصرہ، ایک لمبی کہانی، وقت نہیں لینا چاہتا، ابھی تک میری تھکاوٹ نہیں اتری، لیکن آپ لوگوں نے اگر تھک کے یہ جملہ سنا تو ابھی میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ دوسرا راز یہ تھا، چونکہ اس صورت میں مشرکین سے تبرع اور بیزاری کرنی تھی، لہذا اللہ اور اس کا رسول امت کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جو خود شرک کرتا رہا ہو وہ مشرکین پہ تبرع نہیں کر سکتا۔ مشرکین سے تبرع وہ کرے جسے سنی بھائی بھی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ، علی وہ ہے کہ اللہ نے ان کے چہرے پہ اتنا کرم کیا، کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے ہیں علی۔ حیدری سلامت رہے، سلامت رہے۔ سلامت رہے۔ جو اندر والا مجمع بیٹھا تھا، حالانکہ یہاں کچھ حبس بھی تھی، پھر بھی انہوں نے بڑی اچھی توجہ کی۔ باہر والے حالانکہ موسم زیادہ اچھا ہے لیکن ویسے شریک نہیں، ان کے لیے ایک جملہ، آخری جملہ توجہ چاہوں گا کہ جو شرک میں مبتلا رہا ہو وہ مشرکین سے کیا تبرع کرے گا؟ وہ پلٹ کے کہہ دیتے کل تک ہمارے ساتھ بت پوجتے رہے ہو، آج ہمارے اوپر تبرع کرتے ہو، وہ پلٹ کے کہہ دیتے۔ لیکن علی اس حیدر کرار کا نام ہے۔ جب ساسا ابن سہان نے پوچھا تھا نا مولا انت افضل ام موسیٰ، توجہ ہے نا، سننا چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ درود پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ کاظمی صاحب ساسا ابن سہان نے پوچھا تھا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہیں؟ قرآن میں ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ و ہارون سے کہا کہ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، یہ باغی ہو گیا، یہ سرکش ہو گیا، فرعون کو جا کے تبلیغ کرو، تو موسیٰ نے کہا تھا اخاف ان یقتلونی، میں نے پروردگار ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے، مجھے خوف ہے کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دے۔ پوری توجہ باہر والے بندوں کے چہرے پہ میری نگاہ ہے۔ جب ساسا جیسے صحابی نے مولا سے پوچھا تھا مولا آپ افضل ہیں یا موسیٰ، تو امام نے قرآن کا حوالہ دیا۔ اب جو قرآن میں شک کرے گا یا علی کے فرمان میں، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنا ایمان ان فرشتوں کو ثابت کروائیے گا کہ ہم علی کے بارے میں بھی شک نہیں کرتے، قرآن کے بارے میں بھی شک نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا تھا ساسا موسیٰ نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا تھا، موسیٰ ڈر رہا تھا، میں نے مشرکین کے بڑے بڑے مارے ہوئے تھے۔ جب سورت برات، سورت تبرع پہنچانی تھی، مشرکین مکہ حج کے ایام میں جمع تھے کعبے کے پاس، میں نے اکیلے وہ سورت تبرع پہنچائی تھی۔ سلامت مل کے باہر والے بندے حیدر سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے، کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ جو علی کے در پہ جھکتے ہیں کسی اور در کی انہیں ضرورت نہیں رہتی۔ آج 2 محرم کا دن گزرا ہے عزادارو، 8 دن کا مہمان ہے زہرا کا لخت ہے۔ جنگلوں کا سفر کر رہی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں۔ عزادارو، مجمع المصائب معتبر ترین کتاب ہے، اس میں بندہ ناچیز نے پڑھا جب امت نے ستایا نا تو حسین آئے ہیں اپنے نانا کی قبر میں،
روایت کہتی ہے خرج الحسین الی قبر جدہ شاکیا مما علم بہل مصائب. جب حسین کا سینہ دردوں سے پر ہو گیا نا تو آیا نانے کی قبر پہ اپنے درد سنانے کے لیے. کون سے درد؟ جو لوگ پردیس میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں وطن چھوڑنا بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. اور حسین سے عام وطن نہیں، وہ مدینہ جس میں نانا کی قبر بھی ہے، حسن بھائی کی قبر بھی ہے، ماں زہرا کی قبر. اجر کو بڑے حوصلے سے عزادارو، مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. حسین کہہ رہے تھے نانا تیرے بعد میں نے اپنی ماں کا پہلو زخمی دیکھا ہے، تیرے بعد میں نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اٹھائے. روایت کی شرح کروں، اہل معرفت بیٹھے، تیرے بعد میں نے اپنے بابا کے سر پہ تلوار لگتی ہوئی دیکھی ہے، تیرے بعد میں نے بڑے بڑے مصائب دیکھے ہیں. آج امت مجھے تیرے مدینے میں رہنے نہیں دیتی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. نانا وہ مدینہ جس کی گلیوں میں تو مجھے کندھوں پہ سوار کرا کے پھراتا تھا، نانا وہ مدینہ جس میں نماز کے عالم میں جب میں تیری پشت پہ آتا تھا تو سجدے کو طولانی کر دیتا تھا. نانا میں یہ مدینہ کیسے چھوڑوں؟ اپنے درد سناتے رہے مولا حسین. روایت کہتی ہے بکا بکاءً شدیداً حتی الصباح. جو عربی جانتے ہیں وہ عربی سمجھ لے، جو نہیں جانتے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. امام حسین نے نانا کی قبر پہ اتنا گریہ کیا کہ صبح تک روتے رہے. عزادارو جب صبح ہوئی نا مولا حسین کو روتے روتے نیند آ گئی. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک جملہ رسول خدا نے جو مصیبت پڑی ہے حسین کی. جب نیند آئی نا عزادارو، روایت کہتی ہے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، وقد ضم الی صدری، حسین کو اپنے سینے سے لگایا، حسین کے مصائب سنانا شروع کیے. کہا حسین، جب دیکھا نا کہ نانا آ گئے ہیں، سنو گے عزادارو، کو اتنا ستایا تھا امت نے مولا حسین کو. کہا نانا خذنی الیک، نانا اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے زندہ اپنی قبر میں لے لیجئے. اجرکم اللہ، شرم نہ کر، اجرکم اللہ. مجھے اس مقام پہ وہ جملہ یاد آ گیا کہ حسین کو اتنا ستایا گیا. کہا نانا میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے زندہ اپنے پاس لے لیجئے. مجھے زہرا کا وہ جملہ یاد آ گیا، کوئی امت نے اپنے بابا کے بعد اتنا ستایا تھا. کہا سبت علیہ وصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا بڑے مصائب آئے تیرے بعد، دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں بدل جاتے. جیسے حسین نے کہا تھا نا اب مجھے جینے کی خواہش نہیں ہے، مجھے زندہ قبر میں لے لیجئے. کوئی رسول کی بیٹی کو امت نے اتنا ستایا تھا، جس کو بات سمجھ آ گئی بستر پہ بھی روئے گا. بی بی نے کہا اللہم اجل وفاتی، اے میرے پروردگار اب زہرا کو جینے کی خواہش نہیں رہی، میری موت میں جلدی کر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. شرم کر کے نہ رہو، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے. پروردگار مجھے جلدی موت دے، اب زہرا کو جینے کی کوئی خواہش نہیں رہی. عزادارو جب نانا سے یہ خواہش کی نا، نانا مجھے قبر میں لے لیجئے، سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے رسول خدا نے حسین کو حسین کے مصائب سنانا شروع کیے. فرماتے ہیں کأنی اراقا مرملا بالدماء، حسین تجھے اپنی قبر میں نہیں لے سکتا، میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تیرا خون کربلا کی ریت تیرا کفن بننے والی.
اس سے سخت جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پھر پڑھتا ہوں۔ رسول کہہ رہی تھے، رسول فرما رہے تھے حسین میں دیکھ رہا ہوں عن قریب تیرے خون سے، کربلا کی ریت سے تیری قبر بھی بنے گی، تیرا کفن بھی بنے گا، تجھے اپنی قبر میں کیسے لے لوں؟ اگلا جملہ اس سے سخت ہے، وَأَنْتَ مَذْبُوحٌ بِعَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَا۔ جو سمجھ سکتے ہیں وہ عربی سمجھ لیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے حسین تجھے کیسے اپنی قبر میں لے لوں؟ میں دیکھ رہا ہوں ایک زمین ہے جس کا نام ہے کرب و بلا، ایک زمین ہے جو مصیبتوں والی زمین ہے، اس زمین میں تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس سے اگلا جملہ جو ابھی تک نہیں روئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَنْتَ عَطْشَانٌ فَلَا تُسْقَىٰ۔ اے میرے حسین، اے میرے لاڈلے حسین، میں دیکھ رہا ہوں تو پیاسا ہوگا، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے، تو پیاسا ہوگا، کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ اس سے اگلا جملہ شمر ملون کہتا ہے جو ابھی تک نہیں رویا، میں جب خنجر چلا رہا تھا نا، شمر کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے، میں نے کہا پتہ تو کرو حسین آخری وقت میں کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ حسین کی زبان پہ جاری تھا، واللہ انا عطشان، اے میرے نانا میں بڑا پیاسا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجر میں پھر کہہ دیتا ہوں اے میرے نانا میں پیاسا ہوں۔ اور سکینہ کے اجرکم میں پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، نانا میں بڑا پیاسا ہوں۔ علی اکبر کو میں پھر کہہ دیتا ہوں میں نانا میں بڑا پیاسا ہوں، نانا میں 3 دن کا پیاسا ہوں، نانا میں نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے، نانا میں نے قاسم کے ٹکڑے اٹھایا ہے، نانا میں نے عباس کے بازو اٹھایا ہے، میں لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہوں، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، میں نے جنگ لڑی ہے، میں بڑا پیاسا ہوں۔ میں کہوں گا علی اکبر جب تو پیاسا آیا تھا بابا سے کہا تھا 2 گھونٹ پانی کے مل جائے، تجھے بابا نے تسلی دی تھی ان قریب نانا حوض کوثر سے پلائیں گے، ارے حسین کو کوئی تسلی دینے والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑا گریہ ہو گیا، بس چند جملے عزادارو۔ جب رسول خدا نے کہا حسین میں دیکھ رہا ہوں تو پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، چلے ہیں نانا کی قبر پہ، آئے ہیں بھائی حسن کی قبر پہ۔ جب کوئی وطن چھوڑتا ہے نا اپنوں کو ایک ایک والو وداع کرتا ہے۔ جب حسن کی قبر پہ آئے ہوں گے پرانی یادیں آ گئی ہوں گی، حسن کے جگر کے ٹکڑے یاد آ گئے ہوں گے، حسن کے جنازے پہ لگے ہوئے تیر یاد آ گئے ہوں گے۔ میں کہوں گا مولا حسین آپ بھی مظلوم ہیں، آپ کا بھائی حسن بھی مظلوم، لیکن فرق اتنا ہے حسن کے جنازے پہ تیر تھے، آپ کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ جب حسن کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے نا مولا حسین تو اس وقت مولا حسین رو رہے تھے، تو روایت کہتی ہے امام حسن نے اپنے بھائی حسین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا حسین بھیا نہ رو، میری مصیبت چھوٹی ہے تیری مصیبت بڑی ہے۔ اجر کو بڑے حوصلے سے تیری مصیبت بڑی ہے۔ عزادارو الوداع کیا بھائی حسن کو، آئے اس ماں کی قبر پہ جو آخری وقت میں بھی بیماری کے بستر سے اٹھ کے حسن حسین کے سر دھلا رہی تھی۔ علی مولا گھر میں آئے، بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، کہا رسول کی بیٹی تو بستر بیماری سے اٹھ تو نہ سکتی تھی، پھر یہ تکلیف کیوں کر رہی ہو؟ کہا اے علی، اے میرے چچا زاد، میں نہیں چاہتی میرے بعد حسن حسین یتیم نظر آئے۔ اجرکم اللہ، میرے بعد حسن حسین یتیم نظر آئے۔ بی بی آج وہی تیرا حسین کربلا جا رہا ہے اور یہی زلفیں ہوں گی، اجرکم اللہ، اور شمر کے نجس ہاتھ ہوں گے،
زینب عالیہ کہہ رہی ہوگی اے سید سجاد میرے بھائی کی کوئی خبر ہے؟ سید سجاد کہیں گے پھوپھی اماں ذرا خیمے کی کنات کو ہٹاؤ، زینب پردے کو ہٹائیں گی۔ سید سجاد کہیں گے پھوپھی اماں میرے بابا کی زلفیں شمر کے ہاتھ میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑا گریہ ہو گیا، بس آخری جملے۔ اجرکم اللہ، میرے بابا کی زلفیں، میرے بابا کا پاک سر، میرے بابا کی وہ پاک زلفیں جن زلفوں کو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے دھلایا تھا، شمر کمینے کے ہاتھ میں ہے۔ عزادارو جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا حسین، آخری سلام کیا ہوگا، اندر سے آواز آئی ہوگی میرا لاڈلا میں قبر میں کہاں رہوں گی، جہاں تو جائے گا وہاں میں جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رہو۔ عزادارو مولا حسین کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب ماں کے دروازے پہ آگ لگی تھی، جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جب پہلو زخمی ہوا، جب محسن شہید ہوا، مولا کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب ماں کو تماچے لگ رہے تھے، جب گوشوارہ گر رہا تھا، مولا حسین کو وہ وقت یاد آیا ہوگا۔ میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، جو ابھی تک نہیں روئے اس کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین تو مظلوم ہے، تیری مظلومیت پہ کائنات روتی ہے، لیکن ایک جہت سے تیرا بابا علی زیادہ مظلوم ہے، جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مولا حسین تیرے سامنے کسی نے سکینہ کو تماچے نہیں مارے تھے، علی وہ مظلوم ہے جس کے سامنے زہرا کو تماچے۔ علی وہ مظلوم ہے جس کے سامنے زہرا کو تماچے لگتے رہے۔ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے جب ظالم نے بی بی کو تماچا مارا تھا، بی بی کے کان کا گوشوارہ گر گیا تھا، فقط گوشوارہ نہیں، بی بی کی آنکھ سے خون باہر آ گیا۔ جب علی مولا بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ عرض کرو، جب علی مولا غسل دے رہے تھے، اچانک سر اپنے گھٹنوں میں دے کے رونے لگے۔ کنیز نے کہا مولا آپ ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، کہا اے میری کنیز زہرا کی پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، زہرا کی آنکھ بھی زخمی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، روتی آنکھوں کے صدقے میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمانا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، سب مومنین مومنات کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ بانی مجلس محترم سید عارف اختر کاظمی، ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، ان کی اولاد، ان کی فیملی، جتنے بھی دوست احباب ان کے ساتھ اس امام بارگاہ کے بنانے میں، مجالس کے برپا کرنے میں تعاون کریں، اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی حاجات کو پورا فرما، عزاداروں کی عزاداری قبول فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمانا، سنی شیعہ بھائیوں کو مل کے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، سنی شیعہ بھائیوں کو مل کے اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین